بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 338 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 36 سے لے کر 38 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى۔ جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری سری نشانیاں لے کر آئے، بینات کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، ان لوگوں نے کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی کوئی بھی بات ہوئی ہو۔ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور موسیٰ کہنے لگے میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے۔ ایک قراءت میں واو کے ساتھ ہے وَقَالَ، اور ایک قراءت میں واو کے بغیر ہے قَالَ۔ من عندہ کی ضمیر رب کی طرف راجع ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے، یعنی بہتر انجام ہے آخرت میں، یعنی وہ دونوں صورتوں میں میں ہی ہوں، سو میں جو کچھ لایا ہوں میں اس میں حق پر ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ یکون میں یا اور تا دونوں قراءتیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، فرعون کہنے لگا اے درباریوں میں تو تمہارا اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں لگوا کر پکوا، یعنی پکی اینٹیں بنواؤ، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، یعنی اونچا محل بناؤ، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانکوں، اس میں دیکھوں اور اس سے واقف ہو جاؤں، اور میں تو موسیٰ کو اس کے دعویٰ میں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے اور یہ کہ وہ اس کا رسول ہے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا مصنوعی جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانہ میں ان باتوں کو نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے
کہ کون اس کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اخروی انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جب گئے اور ان کے سامنے اللہ کے عطا کیے ہوئے قوی معجزات اور مستحکم دلائل پیش کیے اور ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے کی دعوت دی، جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ پیغام سن لیا اور معجزات کا مشاہدہ کر لیا اور ان کو اپنے دلوں میں یقین ہو گیا کہ موسیٰ سچے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں کفر راسخ ہو چکا تھا اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر وہ سالہ سال سے چلے آ رہے تھے، اور فرعون لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت اور رعب قائم رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ کو سچا مان لینے میں اپنی ہتک محسوس کی۔ اس لیے اس نے تکبر اور سرکشی سے کہا، یہ تو بناوٹی اور مصنوعی جادو ہے اور ہم نے اپنے سے پہلے باپ دادا کے زمانہ میں یہ نہیں سنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم تو یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ اور خدا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، میری اور تمہاری بنسبت اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ عنقریب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ انجام کار کس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور بے شک ظالم لوگ اللہ کے شریک ٹھہرانے والے فلاح کبھی نہیں پاتے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون کہنے لگا، اے درباریو، میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں۔ یعنی جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے اور یہ اس معبود کا رسول برحق ہے، تو میں اس کو اس کے اس دعویٰ میں جھوٹا گمان کر رہا ہوں۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کفر اور اس کی سرکشی کا بیان فرمایا ہے کہ فرعون لعنت اللہ نے اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جیسا کہ فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، وہ اپنی قوم کو کم عقل سمجھتا تھا، اس نے ان کو بہکایا سو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے اپنی قوم کو اپنی خدائی ماننے کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی خدائی کو مان لیا، اس لیے اس نے کہا، اے درباریو، میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی خبر دی، فرمایا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، پھر فرعون نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، پس کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عبرتناک عذاب میں گرفتار کر لیا۔ یعنی جب فرعون نے سب لوگوں کو جمع کر کے ان میں اپنی الوہیت کا اعلان کیا تو سب نے اس کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی اطاعت کی، اس لیے اللہ نے اس سے انتقام لیا اور اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی دیدہ دلیری یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا قرار دیا تو میں تم کو قید میں ڈال دوں گا۔
پھر فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، کہ اے حامان میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں۔ اور کہنے لگا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء اعمالہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند قلعہ بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، اور موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے کام مزین کر دیے گئے اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں۔ فرعون نے اس قدر بلند قلعہ بنایا تھا کہ اس سے بلند عمارت اس وقت تک نہیں بنائی گئی تھی، اور اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کے اس دعوے کا رد کرے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے، جیسا کہ اس نے کہا تھا میں موسیٰ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ اور اس نے کہا اے درباریوں میں اپنے سوا تمہارا اور کوئی خدا نہیں جانتا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بآیاتنا سے بتا رہے ہیں یہاں مراد عصا اور ید بیضا ہیں، مگر دو پر جمع کا صیغہ بولا گیا ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک متعدد آیات پر مشتمل تھا۔ بینات کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ آیات سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اعلم کی تفسیر عالم سے کر کے ایک سؤال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تفضیل اسم ظاہر کو نسب نہیں دیتا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اسم تفضیل اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ تکونو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ عام قراء نے اسے تا کے ساتھ پڑھا ہے۔ لہو یہ تکونو کی خبر ہے اور عاقبۃ اس کا اسم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکونو کے اندر ضمیر ہیا اس کا اسم ہو اور لہو عاقبۃ الدار جملہ ہو کر محل خبر میں ہو۔ شکین کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ شک کا تثنیہ ہے اور کنارہ کے معنی میں ہے دو کنارے۔ من جاء بالہدی اور من یکون لہ عاقبۃ الدار، یہ دو کنارے شکین سے مراد ہیں۔ عاقبۃ الدار کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دار سے مراد دنیا ہے اور عاقبت سے مراد خیریت لی ہے۔ مفسر علام دار سے مراد دار آخرت اور عاقبہ سے مراد محمود لے رہے ہیں، جس کا قرینہ لہو کا لام ہے جس کے معنی نفی کے ہیں۔ فَأَوْقِدْ اینٹوں کے بٹھا اور پزادہ کا موجد فرعون اور حامان کو بتلایا جاتا ہے۔ انظرو احمق یہ سمجھا کہ خدا کا کوئی جسم ہے جو نظر آ جائے گا، یا محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا ہو کہ حضرت موسیٰ کے معتقد مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حامان نے 50,000 کاریگر بلوائے اور اتنا اونچا منارہ بنایا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بلند عمارت نہیں بنائی گئی تھی، لیکن اللہ نے جبریل کے ذریعے اسے تہس نہس کر دیا۔